حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ کی آمل نال کٹی ہوئی تھی۔ آمل نال کو بچے کے پیدا ہونے کے بعد دائی کاٹتی ہے۔ آپ ختنہ شدہ پیدا ہوئے۔ عبد المطلب یہ دیکھ کر بے حد حیران ہوئے اور خوش بھی۔ وہ کہا کرتے تھے، میرا یہ بیٹا نرالی شان کا ہوگا۔ البدایہ۔ آپ کی پیدائش سے پہلے مکہ کے لوگ خشک سالی اور قحط کا شکار تھے، لیکن جوں ہی آپ کے دنیا میں تشریف لانے کا وقت قریب آیا، بارشیں شروع ہو گئیں اور خشک سالی دور ہو گئی۔ درخت ہرے بھرے ہو گئے اور پھلوں سے لد گئے۔ زمین پر سبزہ ہی سبزہ نظر آنے لگا۔ پیدائش کے وقت آپ اپنے ہاتھوں پر جھکے ہوئے تھے اور سر آسمان کی طرف تھا۔ ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ آپ گھٹنوں کے بل جھکے ہوئے تھے، یعنی سجدے کی سی حالت میں تھے۔ طبقات۔ آپ کی مٹھی بند تھی اور شہادت کی انگلی اٹھی ہوئی تھی، جیسا کہ ہم نماز میں اٹھاتے ہیں۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میری والدہ نے مجھے جنم دیا تو ان سے ایک نور نکلا جس سے شام کے محلات جگمگا اٹھے۔ طبقات۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے وقت ظاہر ہونے والے نور کی روشنی میں مجھے بصرہ میں چلنے والے اونٹوں کی گردنیں تک نظر آئیں۔ علامہ کھیلی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ جب آپ پیدا ہوئے تو آپ نے اللہ کی حمد بیان کی۔ ایک روایت میں یہ الفاظ آئے ہیں، اللہ اکبر و کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرتم و اصیلا، یعنی اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ تعریف ہے اور میں صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں۔ آپ کی ولادت کس دن ہوئی؟ اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ وہ پیر کا دن تھا۔ آپ صبح فجر کے وقت دنیا میں تشریف لائے۔ تاریخ پیدائش کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ ایک روایت کے مطابق آپ 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، ایک روایت 2 ربیع الاول کی ہے اور ایک روایت 8 ربیع الاول کی بھی ہے۔ مورخین کے درمیان اس بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے، اس لیے قطعی طور پر صحیح تاریخ معلوم نہیں، تاہم یہ بات متفق علیہ ہے کہ مہینہ ربیع الاول تھا اور دن پیر کا تھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ کو پیر کے دن نبوت ملی، پیر کے دن ہی آپ نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی اور پیر کے دن ہی آپ کی وفات ہوئی۔ آپ عام الفیل میں پیدا ہوئے، یعنی ہاتھیوں والے سال میں۔ اس سال کو ہاتھیوں والا سال اس لیے کہا جاتا ہے کہ ابرہہ نے ہاتھیوں کے ساتھ مکہ مکرمہ پر حملہ کیا تھا۔ آپ کی پیدائش اس واقعے کے کچھ ہی دن بعد ہوئی تھی۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے۔ ابرہہ یمن کا عیسائی حاکم تھا۔ حج کے دنوں میں اس نے دیکھا کہ لوگ بیت اللہ کا حج کرنے جاتے ہیں۔ اسے اپنے لوگوں سے پوچھا، یہ لوگ کہاں جاتے ہیں؟ اسے جواب ملا، بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے مکہ جاتے ہیں۔ اس نے پوچھا، بیت اللہ کس چیز کا بنا ہوا ہے؟ اسے بتایا گیا پتھروں کا بنا ہوا ہے۔ اس نے پوچھا، اس کا لباس کیا ہے؟ بتایا گیا، ہمارے ہاں سے جانے والا دھاری دار کپڑا اس پر چڑھایا جاتا ہے۔ ابرہہ عیسائی تھا۔ یہ سب سن کر اس نے کہا، مسیح کی قسم، میں تم لوگوں کے لیے اس سے بہتر گھر تعمیر کروں گا۔ چنانچہ اس نے سرخ، سفید، زرد اور سیاہ پتھروں سے ایک عظیم عمارت بنوائی، اسے سونے اور چاندی سے سجایا، اس میں کئی دروازے بنوائے جن میں سونے کے پترے جڑوائے اور ان کے درمیان جواہرات لگوائے۔ اس عمارت میں ایک بڑا سا قیمتی ستون لگوایا، پردے لگوائے اور خوشبو جلانے کا انتظام کیا۔ اس کی دیواروں پر اس قدر مشک مل دیا گیا کہ وہ سیاہ ہو گئیں، یہاں تک کہ جواہرات بھی نظر نہیں آتے تھے۔ پھر اس نے لوگوں سے کہا کہ اب تمہیں بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے مکہ جانے کی ضرورت نہیں، میں نے تمہارے لیے یہاں بیت اللہ بنا دیا ہے، لہٰذا اب تم اسی کا طواف کیا کرو۔ اس طرح کچھ قبائل کئی سال تک وہاں حج کرتے رہے، اعتکاف کرتے رہے اور حج کے مناسک بھی وہیں ادا کرتے رہے۔ عرب کے ایک شخص نفیل بن حبیب کو یہ بات برداشت نہ ہوئی۔ وہ اس مصنوعی خانہ کعبہ کے خلاف دل ہی دل میں کڑتا رہا۔ آخر اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس عمارت کو ناپاک کرے گا۔ چنانچہ ایک رات اس نے چوری چھپے اس کے اندر گندگی ڈال دی۔ جب ابرہہ کو معلوم ہوا تو وہ سخت غصے میں آ گیا اور کہنے لگا، یہ کام کسی عرب نے اپنے کعبے کی محبت میں کیا ہے، میں اس کعبے کو ڈھا دوں گا اور اس کا ایک ایک پتھر توڑ دوں گا۔ اس نے بادشاہ حبشہ کو خط لکھا اور اس سے ایک بڑا ہاتھی بھیجنے کی درخواست کی۔ اس ہاتھی کا نام محمود تھا اور وہ بہت بڑا تھا۔
जब हाथी उसके पास पहुंच गया तो वो अपनी फौज लेकर मक्का की तरफ रवाना हुआ। जब लश्कर मक्का के करीब पहुंचा तो अब्रहा ने हुक्म दिया कि लोगों के जानवर लूट लिए जाएं। इस हुक्म पर फौजियों ने जानवर पकड़ लिए, जिनमें अब्दुल मुत्तलिब के ऊंट भी शामिल थे। नफील भी इस लश्कर में मौजूद था और वो अब्दुल मुत्तलिब का दोस्त था। अब्दुल मुत्तलिब उससे मिले और अपने ऊँटों के बारे में बात की। नफील ने अब्रहा से कहा, कुरैश का सरदार अब्दुल मुत्तलिब आपसे मिलना चाहता है। वो मुअज़्ज़िज़ शख्स है, तमाम अरब में उसकी इज्जत है, लोगों को खाना खिलाता है और उनकी मदद करता है। ये गोया अब्दुल मुत्तलिब का तारुफ था। अब्रहा ने उन्हें मुलाकात की इजाज़त दे दी। अब्रहा ने उनसे पूछा, आप क्या चाहते हैं? उन्होंने जवाब दिया, मैं चाहता हूं कि मेरे ऊँट मुझे वापस मिल जाएं। ये सुनकर अब्रहा हैरान हुआ और कहने लगा, मुझे बताया गया था कि आप अरब के सरदार हैं, लेकिन आपने बैतुल्लाह के बारे में कोई बात नहीं की। हालांकि मैं इसे गिराने आया हूं और आप सिर्फ अपने ऊँटों की बात कर रहे हैं। ये सुनकर अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया, ऊँट मेरे हैं, इसलिए मैं उनका मुतालिबा कर रहा हूं, और बैतुल्लाह का एक रब है, वो खुद इसकी हिफाजत करेगा। ये सुनकर अब्रहा ने हुक्म दिया कि उनके ऊँट वापस कर दिए जाएं। जब अब्दुल मुत्तलिब को अपने ऊँट वापस मिल गए तो उन्होंने उनके कोहानों पर निशान लगा दिए और उन्हें कुर्बानी के लिए वक्फ करके हरम में छोड़ दिया, ताकि कोई उन्हें दोबारा न पकड़े। फिर अब्दुल मुत्तलिब हिरा पहाड़ पर चढ़ गए और अपने साथियों से अल्लाह से दुआ की, ऐ अल्लाह, हर शख्स अपने घर की हिफाजत करता है, तू भी अपने घर की हिफाजत फरमा। इधर अब्रहा अपना लश्कर लेकर आगे बढ़ा। वो खुद हाथी पर सवार था, लेकिन जब मट्ठा की तरफ बढ़ने लगा तो हाथी बैठ गया और आगे न बढ़ा। हाथी बानों ने उसे उठाने की बहुत कोशिश की, उसे मारा पीटा, लेकिन वो न उठा। जब उसका रुख यमन की तरफ किया गया तो वो फौरन चलने लगा, मगर जैसे ही उसे मक्का की तरफ मोड़ा गया वो फिर बैठ गया। आखिर अब्रहा ने हुक्म दिया कि हाथी को शराब पिलाई जाए ताकि नशे में वो आगे बढ़ जाए, लेकिन इसका भी कोई असर न हुआ।